فإنكما ناصران یا صاحب الزمان الغوث 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 ادرکنا 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 السات 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 الاجل 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 یا ارحم الراحمین بحق محمد وآلہ الطاہرین۔ یا اللہ رب العزت، یا مالک الملک، اے خالق کائنات، تجھے واسطہ اپنی عزت و جلالت کا بارگاہ عزت میں آئے ہوئے ہر صاحب عزت کی عزت کو محفوظ فرما۔ مالک الملک، تجھے واسطہ اپنی عزت و جلالت کا بانیان مجلس مخدوم سید امیر علی شاہ کاظمی سرکار اور مخدوم سید حاجی محمد احمد علی شاہ صاحب کا یہ اہتمام و انصرام خلاق کائنات اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائے۔ مالک، تجھے واسطہ اپنی عزت و جلالت کا تمام مومنین جو تشریف فرمائے ہیں مالک، جب کسی مومن کی کوئی بھی نیک خواہش ہے مالک، اسے اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ مالک الملک، ہم وارث زمانہ کے ہوتے ہوئے بے وارث ہیں، ہمارے وارث امام زمانہ حجت دوران آیت اللہ العظمیٰ سرکار ولی العصر کے مقدس ظہور میں مالک تعجیل فرما۔ دعائیں قبولیت تک پہنچے، سہارا درود کلے مل کے بلند تر صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین المہدیین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ صلوات۔ لعنت اللہ علی دائم باقیہ وعلی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکری ولایتہم وفضائلہم اجمعین۔ اما بعد فقط قال حق سبحانہ وتعالی فی کلامہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق وجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ مل کے بلند تر صلوات تلاوت فرما۔ اپنے اپنے مرحومین کے درجات کی بلندی کے لیے شہدائے ملت جعفریہ، وہ لوارث مومنین کے جن کا فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں، ان کے درجات کی بلندی کے لیے بلند تر صلوات۔ سب سے پہلے آج کی صف انتظار، صف ولا، صف عزا، صف معرفت اور اس پر حاضر منتظرین و موالیان و عزاداران کے دلوں کے تخت پر مسند نشین ولایت ولی مطلق کے وسیلہ سے درخواست گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور جو پردہ غیب میں شہ سوار وادی نور کی حیثیت سے موجود ہے، کائنات کا وہ مطلق العنان مدبر الامور، اپنے رخ سے حجاب غیبت ہٹائے اور کعبہ کی چھت پر اپنی مسند سجا کے کائنات کے ہر بے ضمیر شخص کو گریبان سے پکڑ کے سمجھائے کہ علی کل بھی واجب تھا، علی آج بھی واجب ہے۔ زندہ باد، کیا کہنے آپ۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، آل محمد آپ کو سلامت رکھے۔ جتنے ہیں کافی ہیں مگر بکھر کے نہ بیٹھے، التماس ہے کہ آگے آ جائیں، مولا آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ دو دو قدم آگے آ جائیں اور درود بھی پڑھتے آ جائیں۔ آپ بھی قبلہ سامنے آ جائیں، مولا آپ کو آباد رکھے، مولا آپ کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ توجہ ہے، ذکر شروع کیا جائے۔ اجازت ہے سب ازواری صاحب، مولا آپ کو آباد رکھے۔ نصرت طلب کرنا یعنی مدد طلب کرنا، بعض حضرات کے نزدیک جو مسئلہ کے حق سے وابستہ نہیں ہے وہ سمجھتے ہیں کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا نیا اللہ بنانے کے مترادف ہے۔ ان حضرات سے بسط احترام رائی صاحب، کیونکہ یہ ممبر تہذیب ہے، یہاں پہ تہذیب سکھائی جاتی ہے اور ہمارے ممبر کی پرانی روایت ہے کہ ہم بڑے تلخ حقائق کو ذکر آل محمد کی شیرینی میں گھول کے پلاتے ہیں۔ ہماری روایت ہے کہ ہم گالیاں نہیں دیتے، نفرتیں نہیں پھیلاتے، محبت کا پیغام دیتے ہیں، کیونکہ منوانا ہمارا کام نہیں، پہنچانا ہمارا کام ہے، اور پہنچایا سب تک جاتا ہے، ہر زیرو تک، ہر صاحب شعور تک۔
آواز حق پہنچایا جاتا ہے، مگر یہاں لبیک وہی کہتا ہے جنہوں نے وہاں لبیک کہا تھا۔ آباد رہے، ان ہاتھوں کو سلام ہے، بہت اچھا سن رہے ہیں آپ۔ یہاں لبیک وہی کہے گا، یہاں رستے پہ وہی رہے گا جس نے میثاق کیا تھا، وعدہ کیا تھا۔ اور جو بندے سمجھتے ہیں کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے، تو میں ان سے کہتا ہوں تو ہم تو ان سے مدد مانگتے ہیں، جو مدد کرے تو اللہ ہی مدد کرتا ہے۔ سبزواری صاحب، آج کی اس مجلس میں میں پہلا فقرہ کہنے جا رہا ہوں۔ جو بندے کہتے ہیں کہ دیتا صرف اللہ ہے، میں کہتا ہوں اللہ ہی دیتا ہے۔ ہم آپ کی اس بات سے متفق ہیں کہ دیتا اللہ ہی ہے، مگر دیتا اپنے ہاتھ سے ہے۔ بھائی کیا کہنے آپ کے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ دیتا اللہ ہی ہے، دیتا اللہ ہی ہے، مگر دیتا اپنے ہاتھ سے۔ یہ اللہ رب العزت نے ہی سرکار دو عالم سے کہا تھا کہ مجھ سے مددگار مانگیے، اور پھر سرکار نے مدد مانگی تھی۔ میں کوئی نیا فلسفہ نہیں پیش کر رہا، میرے سامنے سفید داڑھیوں والے بزرگ عزادار تشریف فرمائے کہ جن کے ہاتھوں میں ہمیں لفظ کہنا آگے، انہوں نے پرانے علماء کو سن رکھا ہے، پرانی خطابتیں سن رکھی ہیں۔ توجہ، مگر ذاکرین بھی ہمیں بڑے پیارے ہیں، وہ اس لیے کہ ہمیں پڑھے لکھے فرد سے وہ ان پڑھ شخص بہتر ہے جو علی کو واجب سمجھتا ہے۔ جی ہیں بھائی، کیا کہنے آپ کے، مولا آپ کو آباد رکھے۔ اور ہم پہ قبلہ ایک تہمت ہے، الزام ہے کہ ہم سبزواری صاحب علی کو اپنی مرضی سے مانتے ہیں۔ یہ ہم پر تہمت برادران اہل سنت نے نہیں لگائی، وہ اور انہیں فرقہ فیریہ کہتے ہیں۔ کچھ دوست حیران ہو گئے کہ نئے فرقے کا تعارف کرا دیا، فرقہ فیریہ کیا ہے؟ یہ سرکار دو عالم کی موجودگی میں وجود میں آ گیا تھا۔ جیسے امام مالک کے ماننے والے مالکی، حنبل کے ماننے والی حنفی، ابو حنیفہ کے ماننے والے حنفی، ویسے ہی حارث بن نعمان فہری کے ماننے والے فرقہ فہریہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور یہ زبان سے نام ہی مانے تو ان کی نشانی بتا دیتا ہوں، یہ کہتے ہیں اپنی مرضی کر رہے ہیں۔ سرکار دو عالم نے میدان غدیر میں جب اعلان ولایت علی کیا تو حارث نے یہی کہا تھا، یہ آپ نے اپنی مرضی سے کیا یا اللہ کی مرضی سے؟ علی کے دشمن کی پہلی نشانی ہے وہ اللہ اور محمد کی مرضی کو الگ الگ سمجھتا ہے۔ شاباش بھائی، کیا کہنے، سلامت رہے، آپ کے ہاتھوں کو سلام ہے۔ اللہ اور محمد کی مرضی کو الگ الگ سمجھتا ہے، اور کسی نعمت کا ملنے سے افضل ہے کہ قیامت والے دن ہماری نگران وہ بیوی ہے کہ جس کے ہاتھ پہ قیامت کا اختیار ہے۔ ہاں ہمارا معاملہ علی سے نہیں ہوگا، توجہ بھائی، ہمارا معاملہ جناب سیدہ سے ہے، کیونکہ ہم ہیں حسین کے ماتمی۔ کچھ بندوں کا ہوگا علی سے معاملہ، انہوں نے اپنی توحید بنا رکھی ہے، وہ کہتے ہیں دن قیامت کا ہوگا، اللہ کرسی پہ بیٹھے گا۔ ہمارا اللہ جسم نہیں رکھتا، جسم و جسمانیت سے مبرہ ہے۔ میں انہیں کہتا ہوں مرد ہو تو اپنی بات پہ پکے رہنا، اب قیامت والے دن جو کرسی پہ بیٹھے اسے اللہ مان لینا۔ شاباش بھائی، ماتمیوں تمہارے ہاتھوں کو سلام ہے، بی بی تمہیں آباد رکھے۔ اب قیامت والے دن سلامت رہے آپ، اب قیامت والے دن جو کرسی پہ بیٹھے اسے اللہ مان لینا۔ ہم نے اپنی مرضی سے علی ولی اللہ نہیں پڑھے، لا الہ الا اللہ کو سمجھنے کے لیے علی ولی اللہ پڑھے۔ ہے مشکل امر، آسان نہیں۔ بندے ماتم کر لیتے ہیں، علی پہ آ کے رک جاتے ہیں۔ بندے نیاز پکا لیتے ہیں، علی پہ آ کے رک جاتے ہیں۔ بندے منتیں مان لیتے ہیں، علی پہ آ کے رک جاتے ہیں۔ اور کچھ بندے ہیں جو کہتے ہیں حسین ہمیں بیٹا دے تو ہم شیعہ ہو جائیں گے۔ میں کہتا ہوں تو اپنا شیعہ ہونا اپنے پاس رکھ۔ حسین بیٹے دینے کے لیے کلمہ نہیں سنتے، جو اپنے ہیں انہیں بھی دیتے ہیں، جو اپنے نہیں انہیں بھی دیتے ہیں۔ اولاد دینے کے لیے حسین کلمہ نہیں سنتے۔ عقیدے چیک کرنے لگوں، تجھے بیٹا چاہیے حسین تک نہ جا، حسین کی سواری کی شبی تیری گلی سے گزرے، سم پکڑ کے بیٹا مانگ، تجھے بیٹا نہ ملے میں مذہب بدل دوں گا۔ شاباش، یہ ہے نا معیار ثبات۔ آباد رہے آپ، کیا کہنے آپ کے، یا علی سم پکڑ کے بیٹا مانگ، تجھے بیٹا نہ ملے میں مذہب بدل دوں گا۔ یہ علی سے پیار کا دعویٰ اور ہے۔ جو بندے سمجھتے ہیں کہ ہم علی سے محبت کرتے ہیں اور ہمیں تکلیف بھی محسوس ہو رہی ہے، تو پھر وہ محبت نہیں، وہ صرف دعویٰ ہے۔
جن بندوں نے علی سے پیار کیا تھا پھر انہیں تکلیف محسوس نہیں ہوئی، علی سے پیار تھا تو ابو ذر ربضہ میں چلے گئے، امیر ربضہ، سرکار پھر کہہ رہا ہوں امیر ربضہ سرکار ابو ذر غفاری علی ولی اللہ کے پہلے مؤذن، توجہ، جن کے بارے میں رسول نے فرمایا تھا آسمان کے نیچے زمین کے اوپر ابو ذر سے سچا اور کوئی نہیں، ہائے ہائے، آسمان کے نیچے زمین کے اوپر ابو ذر سے سچا اور کوئی نہیں۔ اور زوار صاحب بڑے صاحب معرفت تھے، جناب ابو ذر غفاری، پہلا نام تھا جندب بن جنادہ، ابو ذر ملا اس گھر سے، تو اتنے معرفت والے تھے۔ پہلے دن جب مکہ میں آئے تو پہلی ملاقات کعبہ سے نہیں علی سے ہوئی، ہائے ہائے، جو سمجھا اسے سلام ہے، پہلی ملاقات کعبہ سے نہیں علی سے ہوئی۔ علی بادشاہ نے دور سے دیکھا، کہا جندب جنادہ کے بیٹے ادھر آ، ابو ذر آگے، علی نے کہا میرے پیچھے چل، علی آگے ابو ذر پیچھے، توجہ، علی آگے ابو ذر پیچھے، ابو ذر نے بتایا نہیں، علی نے پوچھا نہیں، ابو ذر نے پوچھا نہیں، علی نے بتایا نہیں، علی آگے ابو ذر پیچھے، چلتے چلتے ابو ذر کہتے ہیں مولا ایک منٹ رکیے ذرا پلٹ کے دیکھیے۔ علی بادشاہ نے پلٹ کے دیکھا، پوچھا مجھے کیوں روکا؟ کہتا ہے کلمہ ہی پڑھنا ہے اور کلمہ ہی پڑھنے کے لیے ہی آیا ہوں۔ سرکار نے کہا پھر مجھے کیوں روکا ہے؟ کہتا ہے کلمہ پڑھنے سے پہلے کلمہ دیکھنا چاہتا ہوں، ہائے ہائے، کلمہ پڑھنے سے پہلے، آباد رہے آپ، کیا بات ہے آپ کی، کلمہ پڑھنے سے پہلے کلمہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ بڑے صاحب معرفت تھے، رسول تک پہنچنے سے پہلے علی سے ملے، اور بھی تھے، نام تھا میثم تمار، انہوں نے علی سے محبت کی تو ماتمیوں پھر انہیں تکلیف نہیں ہوئی، شکوے نہیں کیے، شکایتیں نہیں کی، پکا علی والا تھا، بڑا صاحب دیانت تھا۔ میں دیکھتا ہوں اب کون توجہ سے سن رہا ہے اس جملے کی، کیا داد دیں گے آپ، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ ابو ذر دیانت دار تھا، کتنا صاحب دیانت تھا ابو ذر، سرکار میثم اتنے صاحب دیانت تھے کہ دیانت خود کبھی کبھی اس کی جگہ پہ بیٹھ کے کھجوریں بیچتی تھی، دیانت خود کبھی کبھی اس کی جگہ پہ بیٹھ، یا علی، ہاتھ کٹ گئے، پاؤں کٹ گئے، زبان کٹ گئی سرکار میثم کی، مگر انہوں نے گلہ نہیں کیا علی سے۔ اور جب حاکم کے سامنے پیش ہوئے نا، ابن زیاد کے سامنے، تو اس نے کہا میں تیری آنکھیں نکال دوں گا، تیرے ہاتھ کاٹ دوں گا، تیرے پاؤں کاٹ دوں گا۔ میثم تمار اس کی طرف دیکھ کر زور زور سے ہنسنے لگے، یہ کہتا ہے موت کا سن کے تیری عقل ختم ہو گئی۔ جناب میثم اس کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے کہتے ہیں بکواس بند کر، موت کا سن کے میری عقل ختم نہیں ہوئی، علی نے ترتیب یہی بتائی تھی۔ شاباش بھائی، ماتمیوں کیا کہنے تمہارے، مولا آباد رکھے۔ علی، یا علی، سبیل کرو، کیا جیو کے بلا، علی نے ترتیب یہی بتائی تھی۔ ہاتھ کٹے تو میثم نے اور فضائل پڑھے، پاؤں کٹے تو جناب میثم نے اور فضائل پڑھے، کیونکہ وہ جانتے تھے میں مر نہیں رہا، میں قطرہ قطرہ علی میں ڈھل رہا ہوں، ہائے ہائے، میں علی میں تحلیل ہو رہا ہوں۔ وہ جانتے تھے میں فنا سے بقا کی طرف جا رہا ہوں۔ اور میثم کے ایک فکرے نے ابن زیاد کے سپاہیوں کو اپنی موت مار دیا تھا۔ جب وہ آنکھیں نکال کے چلے تو میثم کہتے تم میری آنکھیں نکال کے جا رہے ہو، آپ پچھتاؤ۔ انہوں نے کہا کیوں؟ میثم کہتا میری آنکھیں تمہارے ہاتھ میں ہیں، میثم تمہیں اب بھی دیکھ رہا ہے، ہائے ہائے، میثم تمہیں اب بھی دیکھ رہا ہے، میثم تمہیں اب بھی دیکھ رہا ہے، سلامت رہے آپ۔ اور جناب اندازہ کرو، تصور کرو، ہاتھ کٹے ہوئے، پاؤں کٹے ہوئے، آنکھیں نکلی ہوئی، اور میثم کہتے ہیں تم نے میری زبان نہیں کاٹی۔ وہ کہتے ہیں نہیں، ہم تیری زبان نہیں کاٹیں گے، تیرا لہو ختم ہو جائے گا۔ میثم کہتا ہے تم زبان کاٹو گے، کہے علی اور تم کرو نا، تمہاری جرت ہی نہیں ہے، ابھی تم میری زبان کاٹنے آؤ گے۔
میسم نے ایک اعلان کیا. اعلان کیا تھا؟ میسم کہتا ہے کوفے والوں آؤ تمہیں سناؤں جو میرے مولا علی نے مجھے اپنے فضائل بتائے تھے. میسم کا اعلان سن کے کوفہ کے گھروں کے دروازے کھل گئے, لوگ گھروں سے باہر آ گئے. میسم کا درخت سولی کا درخت نہ رہا, طواف کا کعبہ بن گیا. میسم کہتے آؤ کوفہ والے بتاؤں, آدم کی مٹی کو خمیر میں نے کیا تھا, مجھے میرے مولا علی نے بتایا تھا. نوح کی کشتی کو کنارے پہ ہم نے پہنچایا تھا, مجھے میرے مولا علی نے بتایا تھا. داؤد کو لوح محفوظ کرنے کا ہنر ہم نے سکھایا تھا, مجھے میرے مولا علی نے بتایا تھا. تخت سلیمان کو اڑان ہم نے دی تھی, مجھے میرے مولا علی نے بتایا تھا. لوگ طواف کر رہے تھے, میسم فضائل بیان کر رہے تھے. چلتے ہوئے مجمع کو میسم روک کے کہتے آؤ تمہیں وہ ہنر بتاؤں جو مجھے میرے مولا علی نے دیا تھا. چلتے ہوئے مجمع کو میسم روک کے کہتے اوئے رک, تیرا وہ باپ نے جو تیری ماں نے بتایا ہے, تیرا وہ باپ نے جو محلے نے بتایا ہے, تیرا وہ باپ نے جو مورخ نے بتایا ہے, وہیں پہ ابن زیاد کا جاسوس کھڑا تھا, بھاگتا ہوا گیا. کہتا ہے جس کی زبان چھوڑی تھی وہ لوگوں کے اصلی باپ بتا رہے. کہتا ہے جلدی کر زبان کاٹ, کہیں میرا بھی اصلی باپ. آباد رہے آپ, جلدی کر زبان کاٹ, کہیں میرا بھی اصلی باپ نہ بتا دے. علی ولی اللہ مشکل امر ہے, پڑھنا اور پھر اس پہ قائم رہنا. ہماری جنت جانے کا سبب یہی ہے کہ علی کا دشمن ہم سے نفرت کرے, اس وجہ سے نظر انداز کیا جائے کہ یہ علی والے. اور جب علی کی وجہ سے کوئی دشمنی رکھے تو پھر ہمارا بھی حق ہے اسے دشمنی رکھے. دشمنی کے قرینے ہوتے, دشمنی کے سلیقے ہوتے, دشمنی کے آداب ہوتے ہیں. توجہ, علی ولی اللہ کے دشمن کو رشتے نہ دو, بیٹیاں تم پہ علی ولی اللہ کی عطا کی ہوئی رحمت ہے. زندہ باد, جنہوں نے داد دیے سلام ہے انہیں. جیو سید, آباد رہے. علی ولی اللہ دل سے پڑھا جائے تو بڑا قیمتی ہے. علی ولی اللہ پڑھا جائے تو یہ خود نماز پڑھا لیتا ہے. کہ بلا توجہ, دل سے علی ولی اللہ پڑھا جائے تو یہ روزہ رکھا لیتا ہے. علی ولی اللہ خمس کا غاصب نہیں بننے دیتا. علی ولی اللہ بیٹی کا حق مارنے نہیں دیتا. علی ولی اللہ سے نظر میں حیا آتی ہے. جہاں علی ولی اللہ ہے وہاں شرافت ہے, اور جہاں علی نہیں وہاں شرافت نہیں ہے. تہذیب کے دائرے میں بات کرنے کا قائل ہوں. دنیا نہیں سمجھی کہ ولایت علی قیمتی کتنا ہے, کتنی قیمتی ہے علی بادشاہ کی ولایت. علی کی ولایت کو بچانے کے لیے میرے مولا حسین نے پورا کنبہ قربان کر دیا. آباد رہے مولا, آپ کو سلامت رکھ. بھائی دیے, مہمان دیے, بیٹے دیے, غلام دیے, سب کچھ قربان کرنے کے بعد تنہا رہ گئے سیدہ کے لال حسین. آخری سلام کرنے کے لیے میرے مولا حسین خیام میں آئے. اس میرے مولا حسین نے پرانا لباس پہنا کہ جن کے کپڑے رضوان جنت لے کر بطول کی چوکھٹ پہ کھڑے رہتے. پرانا لباس پہنا, میرے مولا نے جگہ جگہ سے تار تار کیا. پھر بہنوں کے درمیان آ کے کھڑے ہو گئے. بہنوں کو حسرت سے دیکھ کے کہتے جس نے مجھے جتنا رونا ہے ابھی رو لو, کل پھر رونے کی اجازت نہیں ملے گی. مولا تجھے سلامت رکھ. روتی ہوئی بہنوں کو چھوڑ کر حسین خیمے سے باہر نکلے. میر انیس نے نقشہ کھینچا. وہ کیا کہتے ہیں, شبیر برآمد ہوئے یوں خیمے کے در سے, شبیر برآمد ہوئے یوں خیمے کے در سے, جیسے کہ جنازہ نکلا بھرے گھر سے. مولا آباد رکھ. مختصر کروں, میرے بزرگ تشریف فرمائے, ممبر ان کے حوالے چند جملے. عزاداروں, حسین بادشاہ گھوڑے پہ سوار ہوئے. سبزواری صاحب, مولا نے حکم دیا مرتجز چل, مرتجز نہیں چلا. حسین نے دوسری بار کہا مرتجز چل, مرتجز نہیں چلا. حسین کہتے صبح سے لے کر آپ تک لاشیں اٹھا اٹھا کے تھک گئے, کہے تو پیدل چلا جاؤں. مرتجز رو کے کہتا ہے آخری وقت میں مولا چھوڑ جاؤں, میں کوئی مسلمان ہوں. ہائے ہائے, مولا آپ کی شہزادی آ گئی ہے.
کہتی ہے میرے بابا کو میدان میں لے کے نہ جانا. حسین زین سے اترے, معصومہ کو گود میں بٹھایا, سر پہ بوسہ دیا, آواز دے کے کہتے ہیں سکینہ آج کے بعد یہ سینہ نہیں ملے گا, پتھر پہ جگہ ملے تو پتھر پہ نماز پڑھ لینا, ریت پہ جگہ ملے تو ریت پہ نماز پڑھ لینا, سجاد سے نہ کہنا اس کے ہاتھوں میں رسیاں ہوگی. یہ لفظ سن کے جو بیٹیاں رکھتے ہیں دیکھیں میری طرف, یہ لفظ سن کے معصومہ چپ کر کے بابا کی گود سے اتر کے روتی ہوئی چلی. وہ حسین جو اکبر کی برچھی کھینچتے ہوئے نہیں روئے, وہ دھاڑے مار کے روئے. پتہ کیوں؟ اپنی زندگی میں پہلی بار سکینہ کو یتیموں کی طرح چلتے دیکھا. یا حسین مولا تمہیں سلامت رکھے. حسین میدان میں آئے, پہلا نیزہ مقام نوخیلا پر میرے مولا حسین نے اپنے پیروں کے درمیان نصب کیا, دوسرا نیزہ پھینکا 9 میل دور جا کر گرا. دونوں نیزوں کے درمیان حسین تلوار نکال کے کھڑے ہو گئے, بآواز بلند کہتے تم نے مجھے بے وارث سمجھا ہے, تم نے میرا اکبر مارا ہے, تم نے میرا قاسم مارا ہے, تم نے میرا غازی مارا ہے. حسین کہتے ہیں ان دونوں نیزوں کے درمیان سے گزر کے دکھاؤ, مجھے علی کا بیٹا نہ کہنا. ایسا حملہ مولا حسین نے کیا, صفے الٹ کے رکھ دی. لڑتے ہوئے حسین کی کلائی پہ ایک زخمی پسلیوں سے اٹھا ہوا ہاتھ آیا, آواز آئی نانا سے کیا ہوا وعدہ یاد کر. حسین کہتے ہیں اچھا اماں وعدہ نبھانا ہے. حسین نے تلوار نیام میں رکھی کے پاس کھڑے ہوئے, شجر بن قیس حرامزادے نے پہلا نیزہ حسین کی پسلیوں پہ مارا. 300 تیر نکلے, حسین کے سینے پہ لگے. ایک بے غیرت نے اتنا وزنی گرز مارا, حسین زین سے ایترے اترے جیسے نانا معراج سے آیا ہے. 13 قاتل حسین کو قتل کرنے کے لیے. آخر میں وہ بے غیرت آیا جس کا نام شمر ہے. ادھر سے بیٹی آ گئی, ادھر سے قاتل آ گیا. بی بی کہتی ہے میرے بابا کو نہ مار. حسین کہتے ہیں اماں فضا سکینہ کو لے جا, میرا قاتل بڑا کمینہ ہے. بی بی فضا نے سکینہ کو اٹھایا, معصومہ کا منہ بابا کی طرف تھا, بی بی فضا کا منہ خیام کی طرف تھا. معصومہ کے دیکھتے دیکھتے اس بے غیرت نے اپنا نجس زانو اٹھا کر حسین کی گردن میں رکھا. اس نے پہلی ضرب ماری, معصومہ تڑپی. اس نے دوسری ضرب ماری, سیدہ تڑپی. چوتھی ضرب کا لگنا تھا, بی بی تڑپ کے کہتی ہے اماں فضا تجھے میری دادی کے حق کا واسطہ مجھے اتار. معصومہ بھاگتی ہوئی گئی, شمر کے خنجر میں ہاتھ ڈالا, ننھی انگلیوں سے خون نکلا, حسین کے چہرے پہ پڑا. حسین تڑپ کے کہتے ہیں میرے اللہ اکبر کی برچھی دیکھنا آسان ہے, سکینہ کے تماچے. لعنت اللہ علی القوم الظالمین, سیعلم الذین. واہ غربت.